نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ النور مدنی سورت ہے، اس کے 9 رکوع ہیں اور 64 آیات ہیں۔ شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ انزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے، اور اس میں ہم نے صاف صاف ہدایات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبق لو۔ زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔ سورہ نور یہ شروع ہو رہی ہے سزاؤں کے بیان سے۔ زنا کی سزا کا حکم سورہ نور میں نازل ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس حکم کے بارے میں بات کریں، یہ بات یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہوگی کہ اسلام پر جو حملے ہوئے ہیں پہلے بھی اور خاص طور پہ آج کل، ان میں شدت کا حملہ اسلامی سزاؤں کے اوپر ہے، جن کو کہ حدود کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کو بیربیرک کہا گیا، وحشیانہ کہا گیا، میڈیویل کہا گیا، دقیانوسی، انسانیت کا دشمن، نعوذ باللہ، اور بہت کچھ الزامات ہیں جو اسلام کے سر پہ لگائے گئے۔ ان الزامات کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ لا علمی ہو سکتی ہے، دوسری وجہ کچھ غافل یا لا علم مسلمانوں کا عمل ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اسلام کا نفاذ سزاؤں سے شروع ہوگا، اسلام کو اگر نافذ کرنا ہے تو اس کا آغاز سزاؤں سے کرنا ہوگا، اور باقی سسٹم بعد میں بنتا چلا جائے گا۔ اس غلط فہمی کا بھی کچھ نہ کچھ ہاتھ ہو سکتا ہے جو لوگ اسلام کی طرف سے بدگمان ہیں۔ اور اسلامی سزاؤں پر اعتراض، اس کی ایک وجہ بغض بھی ہو سکتی ہے، صرف بغض ہے، بس اسلام سے دشمنی ہے۔ کوئی موقع ہاتھ آنا چاہیے کہ اسلام کے خلاف زبان تان دراز کرنے کا موقع مل جائے، اور لوگوں کو بدگمان کرنے کا، بدظن کرنے کا ایک ذریعہ کسی کے ہاتھ آ جائے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑی سی ہم بات شروع میں کرنا چاہیں گے تاکہ ہم کو اسلام کا مزاج سمجھ میں آ جائے، اور ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ حکم جو سورہ نور میں آ رہا ہے، یہ اسلام کی جو جد و جہد تھی، جو سٹرگل چل رہی تھی اسلام کی، اسلام کو نافذ کرنے کی جو جد و جہد تھی، جہاد ہو رہا تھا، تو ایگزیکٹلی کس مقام پر ان سزاؤں کو متعارف کرایا گیا، انٹروڈیوس کرایا گیا، تاکہ ہماری لا علمی دور ہو جائے، اور اگر ہمارے ذہنوں میں کچھ شکوک اور شبہات ان کے بارے میں ہیں،
اللہ نے چاہا تو وہ بھی علم آنے کے ساتھ دور ہو جائیں گے۔ سورت کا نام ہی سورہ نور ہے، یہ تو روشنی دینے والی سورت ہے۔ یہ سورت ایسی نہیں ہے کہ یہ انسانوں کو ظلم کے اور بربریت کے اندھیروں میں دھکیل دے، یہ جبر اور اذیت پہنچانے کا سبب بنے، نہیں۔ سورہ ابراہیم میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو خبردار کیجئے اور آپ نکالیے لوگوں کو من الظلمات الی النور، نکالیے لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پر نور کلام میں ایک سورت نازل فرمائے جس کا کہ نام ہی سورہ نور ہو، اور اس نورانی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ ظلم کے بارے میں کچھ فرمائے؟ کیا اللہ ظالم ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی شان نہیں۔ یقیناً یہ تو سورت دنیا سے ظلم کا اندھیرا دور کرنے آئی ہے، ہدایت کا نور، عدل اور انصاف کا نور پھیلانے آئی ہے۔ یہ تو ظلم کا خاتمہ چاہتی ہے، اور اس صورت کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کے احکامات کو اگر چھوڑ دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کے اندھیروں میں اور گمراہی کے اور گناہوں کے اندھیروں میں ڈوب جائے، ایکسپلائٹیشن کے اندھیروں میں ڈوب جائے، استحصال ہونے لگ جائے انسانوں کا۔ یہی ہوگا اور یہی ہوا ہے، یہی ہوا ہے۔ اس کے احکامات کو نظر انداز کر کے ہم دنیا میں نور نہیں دیکھ رہے، ہم بہت سا ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم بہت سی ناانصافی اور بہت سی زیادتیاں دیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم غیر مسلموں تک اس نور کو پہنچائیں، ضروری ہے کہ ہم پہلے اپنے سینوں کو نورانی کریں۔ اسی لیے شروع میں جو دعائیں مانگی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں۔ رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، مجھے خود یقین آ جائے، میرا دل ٹھک جائے اس پیغام پر جو میرے رب نے میرے لیے نازل فرمایا ہے۔ اور دوسری دعا جو ہم نے مانگی کہ اللہم ارنا الحق حقا، کہ اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے، اور ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ سورہ نور، یہ بھی فرقان ہے، یہ حق کو واضح کر کے روشن کر کے دکھا دیتی ہے، اور یہ باطل کو بھی واضح کر کے روشن کر کے دکھا دیتی ہے۔ اس نور کو اپنے ہاتھ میں لے کے ہم کو اب حق اور باطل کو پہچاننا ہے۔ حق کے اوپر چاہے کتنے بھی ردے چڑھا دیے گئے ہوں، کتنے بھی برے نام حق کے رکھ دیے گئے ہوں، حق حق رہتا ہے۔ ہیرے کو کوئی کوئلے کا نام دے دے اور ہیرے کے اوپر کالک مل دے تو وہ کوئلہ تو نہیں بن جاتا، کسی ہاتھ کی ضرورت ہے جو اس ہیرے پر سے اس کالک کو دور کر دے۔ اور کوئلے کے اوپر کوئی کتنا بھی رنگ اور روغن کر دے، اس کے اوپر سفید پینٹ کر دے، کوئلہ ہیرا تو نہیں بن جاتا۔ تو باطل کے اوپر کوئی کتنے بھی فینسی ٹائٹلز لگا دے، کتنے پیارے نام دے دے اس کو، باطل تو باطل ہی رہے گا، وہ تو کالا ہی رہے گا، وہ تو ظلمات ہی رہے گا، وہ نور نہیں بن سکتا۔ تو اس کی پہچان ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم اس کے ذریعے سے کرنا چاہیں گے۔ تو خصوصی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہمارے ذہنوں کو روشن کر دے اور منور کر دے اس سورہ نور سے۔ اللہ ہمارا خوف، ہمارا وسوسہ، ہمارے اندیشے، ہماری انسیکیورٹیز، ہمارے توہمات سب دور ہو جائیں۔ اللہ ہم کو بزدلی کے اندھیروں سے نجات دے دے، اللہ ہم کو باہمت کر دے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کر سکیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں میں جذب کر سکیں، اور اللہ اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اور دعا یہ بھی ہم اللہ سے کریں گے کہ اللہ تو ہمیں ہی ذریعہ بنا لے کہ ہم اس کو دوسروں تک پہنچا سکیں انشاءاللہ تعالی۔ سورہ نور مدنی سورت ہے۔ سورہ نور سے پہلے اب تک 14 مکی صورتیں آ چکی۔ سورہ انفال آخری مدنی صورت تھی جو قرآن میں آئی ہے، یعنی اب تک جو آرڈر چل رہا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سے لے کے اور سورہ نور تک 14 مکیات ہیں جو کہ مصحف میں آتی ہیں۔ مکی صورتوں میں ایمانیات کی بحث تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی پہچان، اس کی معرفت خوب کروا دی۔ رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی اہمیت خوب بتا دی،
اور روز آخرت پر ایمان لاؤ۔ سورہ مومنون اختتام کو پہنچتی ہے، اس کے بعد سورہ نور شروع ہوتی ہے۔ آخرت کا وضاحت کے ساتھ نقشہ کھینچ دیا گیا، کیسا ہوگا وہ قیامت کا دن۔ جنت اور دوزخ کا بیان قرآن میں آ گیا، مکی صورتوں میں بھی آ گیا، تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا کون سے اعمال کام آئیں گے، کن کاموں سے تم کو بچنا ہے۔ یعنی قرآن کے پڑھنے والوں میں اب تک ایمان اچھی طرح جذب ہو چکا، ایبزارب ہو چکا۔ اگر ہم مصحف کا زمانہ سامنے رکھیں، مصحف کا زمانہ کیسے؟ ہم سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ نور تک کتنے عرصے میں پہنچ گئے؟ جو ہمارا کورس چل رہا ہے ہمیں 1 سال لگا، لیکن آپ کو محسوس ہوتا ہوگا یہ سال آ کے پوری زندگی پر بھاری ہے۔ حقیقت ہے الحمدللہ ہم نے جتنا اس 1 سال میں قرآن کو سمجھا، جتنا کوالٹی ٹائم ہم نے دیا، ہم نے حقیقت ہے کہ نہیں دیا تھا اب تک۔ تو یہ 1 سال کافی طویل ہے علم کے لحاظ سے۔ اسی لیے آپ سے کہا مصحف کا زمانہ، کہ کوئی کتنے عرصے میں سورہ نور تک پہنچا ہے مصحف کو پڑھتے پڑھتے۔ تو جتنے عرصے میں پہنچا ہو، چاہے کوئی 1 سال میں پہنچا ہو، چاہے 6 مہینے میں پہنچا ہو، چاہے وہ 5 سال میں پہنچا ہو، یا جب کہ قرآن نازل ہو رہا تھا، سورہ نور نازل ہوئی ہے مدینے میں، سمجھیں کہ 15-16 سال گزر چکے تھے اسلام کی دعوت کا آغاز ہوئے۔ کتنا بھی عرصہ لگا ہو سورہ نور تک آتے آتے، دعا یہ کرنی چاہیے کہ اب تک دل کھل چکا ہو، جو کچھ پڑھا ہے وہ جذب ہو چکا ہو، ایمان کا کم از کم ایک پودا نکل تو آیا ہو، اور اللہ کی معرفت کچھ نہ کچھ حاصل ہو گئی ہو، رسول کی محبت دل میں آ گئی ہو، آخرت کا خوف دل میں ہو، اچھے کام کرنے کو دل چاہتا ہو، برے کاموں سے بچنے کو دل چاہتا ہو۔ اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو الحمدللہ اب آگے اطاعت کچھ مشکل نہیں، حقیقت سمجھ آ گئی ہے، حق نظر آ گیا، باطل کا پتہ چل گیا، نفس جو ہے نماز کے ذریعے جھک گیا، اللہ کے سامنے مطیع ہو گیا ہے۔ 5 وقت جو اپنا سر جھکاتے ہیں سجدے کی حالت میں، تو حقیقت ہے کہ اپنی عقل کو جھکا دیا، اپنی خواہشات کو، نفس کو، ہر چیز کو جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے۔ اللہ کو اپنے ولی اور اپنے دوست اور اپنے خیر خواہ اور اپنے حاکم کی حیثیت سے خوب پہچان چکے، پتہ ہے کہ اللہ انتہائی مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ نے تعارف کرایا تھا اپنا سورہ فاتحہ میں، الحمدللہ رب العالمین، کل شکر اور تعریف ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ اور وہ کیسا ہے ہمارا رب؟ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا۔ مومن جانتا ہے اپنے رب کو، میرا رب نہایت رحیم ہے۔ وہ کبھی کافروں کے پروپیگنڈے میں نہیں آتا جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا تو بڑا ظالم لگتا ہے اور بائبل کا خدا بڑا رحم کرنے والا لگتا ہے۔ نہیں، غلط تصور ہے۔ ہمارا رب وہی ہے جو کہ بائبل کا بھی رب ہے، جس نے بائبل نازل کی، انجیل نازل کی، اور جس نے قرآن نازل کیا، ایک ہی رب ہے، نہایت مہربان ہے، ہرگز ظالم نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کسی قسم کی بدگمانی، شک اور شبہ ذہنوں میں نہ رہا، سارے تار جڑ گئے، سب تار سیدھے ہو گئے تعلق کے، کوئی گرہ، کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ نہ بچا اس کے اندر۔ اور یہ قرآن کے ذریعے بھی پڑھا اور آنکھ کھول کے کائنات کو بھی دیکھا کہ رب نے کائنات کی ہر چیز کو پابند کیا ہوا ہے، اور اس طرح پابند کیا ہے کائنات کو کہ وہ انسانوں کے لیے مسخر ہو گئی ہے، انسانوں کو بھرپور فائدہ دینے والی بن گئی ہے، ہماری زندگی کو قائم رکھنے والی ہے، اور ہماری زندگی کو خوبصورت بنانے میں معاون ہے، مددگار ہے۔ ساری کائنات مسلم ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی کر رہی ہے، لہٰذا ساری کائنات میں امن امان قائم ہے۔ یہ سب دیکھ کر انسان کا اعتماد اپنے رب کی ذات پر کامل ہو جاتا ہے کہ جب اس کے حکم سے ہر چیز میری بقا، میری خوشی اور میری سلامتی کے لیے کام کر رہی ہے، تو یقیناً جب میرا رب
مجھے کوئی حکم دے گا تو اس پر عمل کرنے میں میرا ہی فائدہ ہے، اور اس کے احکامات کو جب دنیا پر نافذ کیا جائے گا تو یقیناً دنیا بھی امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ دیکھیں، زمین اور دنیا یہ دو چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ زمین پر تو اللہ کا حکم نافذ ہے، پانی پر، ہوا پر، بادلوں پر، یہ زمین ہے نا، ارتھ پر تو اللہ کا حکم نافذ ہے، لیکن دنیا میں نہیں، اس لیے کہ دنیا تو انسانوں سے بنتی ہے۔ جب انسان باغی ہو جاتے ہیں تو دنیا باغی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ارتھ اور ورلڈ، اس کو الگ الگ کر لیں، جدا جدا کر لیں۔ زمین کچھ اور ہے، دنیا کچھ اور ہے۔ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، دنیا بنانے کی ذمہ داری انسانوں کے حوالے کی گئی ہے۔ تو ہمیں اس دنیا پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرنا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کریں گے تو دنیا میں امن آئے گا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جیسے ہر کام ہوتا ہے، ہر کام کی ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک اس کی پریکٹیکل سائیڈ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے احکامات تھیوری کی شکل میں قرآن میں موجود ہیں، اور پریکٹس میں، عمل میں ڈھالنے والے رسول ہوتے تھے، جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یعنی قرآن کی تھیوری کو عمل میں جو ڈھالا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالا۔ یوں سمجھے کہ اللہ نے نقشہ دیا اور رسول نے اس نقشے کے مطابق اسلام کی عمارت کو حقیقت بنا کر دکھا دیا، ریالٹی میں تبدیل کر دیا، اور اسی کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ تو شریعت کیا ہے؟ یہ اقوال کا اور اعمال کا مجموعہ ہے، ورڈز اینڈ ایکشنز کا ایک ہی سمجھیں کہ مجموعہ ہے۔ دونوں چیزیں مل گئی ہیں، اس کے اندر جوائن ہو گئی ہیں، کلیکشن ہے ورڈز اور ایکشنز کا۔ اقرار باللسان بھی ہونا چاہیے، زبان سے اقرار کرنا ایمان کا، اور تصدیق بالقلب، دل بھی تصدیق کر دے، اب یہ ایمان بن گیا۔ اور جس کے پاس ایمان آ گیا اب وہ شریعت پر عمل کرنا چاہے گا، اس لیے کہ جو بات انسان کے دل کے اندر گھر کر جاتی ہے وہ عمل میں نظر آنے لگتی ہے۔ ایمان اور عمل صالح ساتھی ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر کام کرنے سے ہر کام عمل صالح بن جاتا ہے، کتنا بھی معمولی کیوں نہ ہو۔ مسکرانا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، سونا جاگنا سب عبادت اور باعث ثواب بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ تو شریعت سمجھے کہ وہ میجک ٹچ ہے جو پیتل کو سونا بنا دیتی ہے۔ تو یہ تو شریعت کے فوائد ہیں جو کہ آخرت میں حاصل ہوں گے۔ دنیا کے لحاظ سے بھی شریعت پر عمل کرنے کے بہت سے فائدے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اس نے شریعت دی تو آنن فانن اچانک لا کے اس کو نافذ نہیں کر دیا۔ یہ نہیں ہوا کہ یکا یک کوئی فرمان آیا اور جھٹ پٹ اوور نائٹ لوگوں پر نافذ ہو گیا۔ یہ اللہ کا طریقہ نہیں، بلکہ طریقہ یہ رہا کہ کسی بھی چیز کو فرض کرنے سے پہلے دلوں کو اور ذہنوں کو تیار کیا، اخلاقی لحاظ سے اس کو کرنے کے فائدے بتائے، نہ کرنے کے نقصانات بتائے، یا اگر کوئی برا کام تھا تو اس کو کرنے کے نقصانات بتائے اور نہ کرنے کے فائدے بتائے، اور فطرت کو بھی اپیل کیا اور عقل کو بھی اپیل کیا اور انسان کے جذبات کو بھی اپیل کیا کہ دیکھو تم اپنی فطرت، اپنی عقل، اپنے جذبات کی روشنی میں خود تم جج کرو، جو بات تم کو بتائی جا رہی ہے ایمانداری سے بتاؤ صحیح ہے یا نہیں۔ اور سچی بات ہے کہ جب انسان اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ایمانداری سے سوچتا ہے تو اس کا دل پکار کر کہتا ہے کہ ہاں بالکل ٹھیک فرمایا اللہ نے، میں نہیں کر رہی وہ اور بات ہے، لیکن اللہ نے درست فرمایا، غلطی میری ہے جو میں نہیں کر رہی۔ تو جب انسان جج کرتا ہے تو خود مانتا ہے کہ ہاں جو اللہ نے کہا کرو
اس کو کرنے میں فائدہ ہے، جس کام سے اللہ نے روک دیا اس سے رک جانے میں فائدہ ہے۔ شریعت دنیا میں بھی اپنے بتائے ہوئے طریقوں کے فوائد اور برکات دیکھنا چاہتی ہے، یعنی شریعت پر عمل کرنے سے آخرت کا تو فائدہ ہے ہی، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، شریعت کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ دنیا میں اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے روکے، مسلمانوں کو منظم کرے، ڈسپلن کرے، ایک امام کے اشارے پر حرکت کرنا سکھا دے۔ تو تربیت ہونی چاہیے نماز کے ذریعے سے۔ ایک اور شریعت کا حکم ہے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ معاشرے سے غربت کا خاتمہ ہو اور انسانوں کے دلوں سے دولت کی محبت نکلے۔ یہ دنیا میں نتیجہ دیکھنا چاہتا ہے قرآن۔ اسی طرح شراب نوشی سے روک دیا گیا، شراب مت پیو۔ شراب نوشی سے جب روکا تو اس کا دنیا میں نتیجہ اسلام دیکھنا چاہتا ہے کہ بے حیائی نہ ہو، لوگ مال ضائع نہ کریں، انسان کی عقل سلامت رہے۔ یہ تمام احکامات جن کا ہم نے ذکر کیا یہ اچانک وارد نہیں ہو گئے۔ شراب کی حرمت ہی کو لے لیجئے، آہستہ آہستہ پہلے ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ یہ چیز جس کے کہ تم عادی ہو، اس کو اللہ تعالی حرام قرار دینے والا ہے۔ مکے میں سورہ نحل نازل ہوئی، اس میں اشارہ موجود تھا کہ نشہ آور چیز اچھی نہیں ہوتی۔ فرمایا ہے آیت 67 میں وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کھجور اور انگوروں سے تم نشہ آور چیز بنا لیتے ہو اور اچھا رزق بھی۔ آگے فرمایا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اس میں نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ پھر دوسرا حکم سورہ بقرہ میں آگے آ گیا، سورہ بقرہ میں اشارہ دے دیا آیت 219 میں کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ شراب اور جوئے کا نقصان ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ پھر آگے مزید سورہ نساء میں اگلا اشارہ آیا آیت 43 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم نماز کے قریب مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ سورہ نساء کی جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک مسلمانوں کے ذہن تیار ہو چکے تھے، ان کے دل کی زمین ہموار ہو چکی تھی، جو ہی شریعت کا حکم آتا لپک کر اس کو پکڑ لیتے، تیار تھے، منتظر تھے، انتظار تھا اب ان کو۔ تو 6 ہجری میں سورہ مائدہ میں مکمل حرمت کا بیان آ گیا، آیت نمبر 90 میں سورہ مائدہ آیت 90 میں۔ اب جب یہ احکامات آئے یعنی کہ شراب کو حرام کیا گیا، یہ کون سا دور تھا؟ یوں سمجھیں کہ یہ وہ دور تھا جب کہ مدینے ہجرت ہو چکی تھی اور مدینے میں ایک بنیادی اسلامی حکومت وجود میں آ چکی تھی۔ بنیادی لفظ کو یاد رکھیے گا، ایک فلیجلنگ روڈیمنٹری معاشرہ بن چکا تھا، فلیجلنگ روڈیمنٹری حکومت وجود میں آ چکی تھی۔ ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ مدینہ ہجرت کرتے ہی سب سے پہلے حکومت میں مسلمان آ گئے، پاور میں آ گئے، یہ خیال آتا ہے۔ یہ خیال درست نہیں۔ مدینہ ہجرت کر کے اسلامی حکومت نہیں بنی تھی، سب سے پہلے اسلامی معاشرہ بنا تھا۔ اسلامی معاشرہ اس وقت بنتا ہے جب لوگوں کے دل اور لوگوں کے دماغ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کے رنگ میں ڈھل چکے ہوں، تو ان کا کلچر، ان کا معاشرہ، ان کی رسومات، ان کے رواج، یہ سب اسلام کے رنگ میں ڈھل جاتے ہیں۔ جب اسلامی معاشرہ بنتا ہے، اسلامک سوسائٹی بنتی ہے، اس کے بعد اسلامک گورنمنٹ بنتی ہے، وائس ورثہ نہیں ہوتا، الٹا نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلامی حکومت بنا لی لیکن معاشرہ اسلامی نہیں تھا۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ چوتھی منزل بنا لی جائے اور پہلی 3 منزلیں ہوئی نا، یا بنیاد نہ ہو۔ بغیر بنیاد کی عمارت کیسے بنے گی؟
جب دل تیار نہیں ہے، ذہن تیار نہیں ہے اسلام کو قبول کرنے کے لیے اور شریعت کا بوجھ اٹھانے کے لیے، تو شریعت کس پر نافذ ہوگی؟ کوئی ہے ہی نہیں اٹھانے والا، مضبوطی ہے ہی نہیں، نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ فطرت صاف ہوئی ہے، نہ فطرت نکھری ہے، وہ گناہوں کے اندھیروں کے اندر کہیں مسخ ہوئی پڑی ہے۔ تو ایسی کمزور مسخ شدہ کیڑا لگی فطرت یہ تو شریعت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ تو پہلے فطرت کے تقاضوں کو ابھارا، پہلے لوگوں کی اصلاح کی، لوگوں کو نکھارا، ان کو سنوارا، تیار کیا، ان کے دل اور دماغ نکھار دیے، تزکیہ کر دیا، معاشرہ اسلامی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ اسلامی حکومت بنی، اور ابھی تو بنیاد ہی پڑی تھی، شروع کا دور تھا۔ اور یہ جو روڈیمنٹری حکومت بنی تھی کچھ عرصے کے بعد اسلام کی مدینے میں، اس میں مختلف نظاموں کی بنیاد پڑ گئی تھی، مختلف سسٹمز جو تھے سمجھے کہ ان کا انٹروڈکشن کروا دیا گیا تھا۔ ابھی یوں سمجھیں کہ بالکل یہ اپنے انیشل سٹیجز میں تھے سارے سسٹم، آگے ان کو میچور ہونا تھا۔ ان سسٹمز کو انٹروڈیوس کرایا گیا، ان کو امپلیمنٹ کرایا گیا، نافذ کرایا گیا، اور جب یہ سسٹم آ گئے، نافذ ہو گئے، امپلیمنٹ ہو گئے، دیکھیے پہلے انٹروڈیوس ہوئے پھر امپلیمنٹ ہوئے، رفتہ رفتہ گریجولی سارے کام ہوئے۔ جب ایک دفعہ یہ اچھی طرح امپلیمنٹ ہو گئے، لوگوں نے ذہنی طور پہ بھی قبول کر لیا، اور دلوں پر بھی لکھا گیا اور کاغذ پر بھی لکھ دیا گیا، یعنی قانون بھی بن گیا۔ اب وہ کیا ہوا، وہ جو نظام تھے وہ قوانین کی شکل اختیار کر گئے، کنسالیڈیٹ ہو گئے، کوڈیفائی ہو گئے۔ جب وہ کوڈیفائی ہو گئے، کوڈیفیکیشن آف لا ہو گئی، جب اس طرح قوانین بن گئے اور وہ نافذ ہو گئے اور وہ معاشرے میں جڑ پکڑ گئے، اب ان کی حفاظت کے لیے سزائیں نافذ کی گئیں، سزائیں انٹروڈیوس کی گئیں، اس لیے کہ قانون کو بنا دینا بڑا آسان ہے، اور قانون پہ عمل کروانا اور اس کو اپنی جگہ قائم رکھنا یہ اتنا آسان کام نہیں۔ قانون بنانے کے لیے کوئی پولیس نہیں چاہیے ہوتی، کوئی ڈیٹرنٹ نہیں چاہیے ہوتا، کچھ نہیں چاہیے ہوتا، قانون آپ بنا دیں، لیکن اس پر عمل کروانے کے لیے اور اس کو نافذ رکھنے کے لیے انسان کو پولیس چاہیے ہوتی ہے، اور جو اس قانون کو توڑیں ان کو سزاؤں سے ڈرانا ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، ہم کوئی انکار نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو باہر کے ممالک میں، یعنی کہ ویسٹرن کنٹریز میں، اگر ان کو سگنل توڑنے پر ٹکٹ ملنے کا اندیشہ نہ ہو، وہ ضرور توڑیں گے۔ انسان سب انسان ہوتے ہیں، یہ مت سوچیں کہ امریکنز ہائر ایوالوڈ ہیں، ہم پاکستانیز جو ہیں وہ کم ایوالو ہوئے ہیں، ہم بندروں سے قریب، وہ بندروں سے دور نہیں ہیں، ہم سب ایک جیسے انسان ہیں۔ اور پاکستان میں کیوں سگنل توڑتے ہیں؟ اس لیے کہ ڈیٹرنٹ نہیں، ان کو ڈر ہی نہیں، کون پکڑے گا۔ تو جب قانون بنایا جاتا ہے اور قانون کی حفاظت کے لیے جب سزائیں رکھی جاتی ہیں تو قانون کی خوب حفاظت ہوتی ہے۔ سزاؤں کے بغیر قانون کی حفاظت ناممکن ہے، یوٹوپین خیال ہے، یہ تو احمقانہ خیال ہے۔ فولز پیراڈائز میں کوئی رہتا ہے اگر وہ یہ سوچے کہ قانون بس بنا دو، اب سب اتنے اچھے ہو جائیں گے، خود بخود قانون کو مانیں گے، ایسے نہیں ہوگا۔ تو عام دنیاوی قوانین کے ساتھ جب یہ نہیں ہوتا تو ہم نے اسلامی قوانین کے لیے کیسے سوچ لیا کہ جیسے ہی اسلامی قوانین آئے ہوں گے شیطان ریزگنیشن دے کر گھر جا کر بیٹھ گیا ہوگا کہ لو بھائی اب تو اسلام آ گیا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا، ایسے ہوا ہوگا؟ اس کو جب ٹریفک قوانین سے اتنی دشمنی ہے شیطان کو، وہ توڑوا کر چھوڑتا ہے تاکہ ایکسیڈنٹس ہوں، تو اسلام کے قوانین سے شیطان کو کتنی شدت کی دشمنی ہوگی ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اگر اسلام کے قوانین نافذ ہوں گے تو شیطان حکومت کہاں کرے گا؟ اس کی تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اس کا تو سارا پاور خطرے میں پڑ گیا اسلامی حدود اور اسلامی قوانین کی وجہ سے۔ تو اس نے دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی طرف سے انتظام پورا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جان لڑا کر اس نظام کو نافذ کیا، اور مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی الحمدللہ۔ جب تک یہ چیزیں موجود رہیں، اسلامی قوانین اور سزائیں نافذ رہیں، شیطان کو کھل کر راج کرنے کا موقع نہ ملا۔
تو ہم یہ سمجھ لیں کہ پہلے سسٹم بنایا گیا، پہلے سسٹم متعارف ہوا، پھر نافذ ہوا، پہلے انٹروڈیوس ہوا، پھر امپلیمنٹ ہوا، اور جب وہ اچھی طرح جڑ پکڑ گیا اور اس کا فائدہ لوگوں کے سامنے آ گیا، اب اس کی حفاظت کے لیے سزائیں مقرر کی گئیں تاکہ لوگوں کے لیے ڈیٹرنٹ رہے، ان کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ فساد بچانے سے باز رہیں، خود کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، دوسروں کو بھی نقصان نہ پہنچائیں۔ اب یہ جو ہم سورہ نور میں زنا کی سزا پڑھ رہے ہیں، یہ سزا کا اعلان کب ہوا اور زنا سے بچنے کے لیے ہدایات کب سے آنا شروع ہوئیں، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جہاں تک زنا کا معاملہ ہے، زنا کا آغاز ہوتا ہے بے حیائی سے، سیدھی بات، بے حیائی ہوگی تو وہ زنا تک لے کر جائے گی۔ سورہ معارج میں جنت میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک صفت بتائی گئی ہے کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بالکل یہی آیت سورہ مومنون میں بھی آئی۔ سورہ انعام میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ دیکھو تم فحش چیزوں کے قریب تک مت جاؤ، چاہے وہ کھلی ہوں چاہے چھپی ہوں، بے شرمی کی باتوں کے پاس مت جاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو زنا کے قریب تک مت پھٹکنا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بے شک بہت بے حیائی کی چیز ہے، بہت برا راستہ ہے۔ سورہ انعام، سورہ بنی اسرائیل، سورہ معارج، سورہ مومنون، یہ سب مکی صورتیں ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کیسے ذہنوں کو بنایا گیا، اور فطرت پکارتی ہے انسان کی کہ بے حیائی بری چیز ہے، فطرت بولتی ہے، حقیقت ہے۔ تو سبھی نے مانا کہ ہاں بے حیائی بہت بری چیز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 15 میں بھی یہی بات فرمائی گئی کہ بے حیائی کی چیزوں کو چھوڑ دو۔ اب مکے سے مدینے آئے، تو اب مکے سے جو مدینے آ رہے ہیں لوگ، وہ ایک تیار ذہن لے کر آ رہے ہیں، تیار دل لے کر آ رہے ہیں، زمین تیار ہو گئی ہے، مکے سے مدینے آ گئے۔